کیوں ہے؟ پاکستان کا خوبصورت نعت خواں. تیرے نام تو بارہ جان یا رسول اللہ. آپ کے نام کے ساتھ حافظ احمد رضا قادری. سب سے پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ذہن میں بھی یہ آیا کہ یار اویس رضا قادری کے فیملی سے ہیں. یہ ایک نیچرل ریزیمبلنس ہے الحمدللہ. حافظ کلام اعلیٰ حضرت حافظ کلام اگر کوئی ہے تو وہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ہیں. آپ جیسے بڑے بڑے ثنا خواں جب تک ان کو ساری ریکوائرمنٹس نہ ملیں، بڑے بڑے مائک نہ ملیں، ساؤنڈ نہ ملیں، یہ غریبوں کی محفلوں میں کہاں آتے؟ وجہ شہرت آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے یا آپ کی اپنی پرسنالٹی یا اپنی ادا جو ہے وہ آپ کو ممتاز کر گئی ہے؟ علماء کرام بڑے ناخوش ہیں جو ذکر اور جو ایکو اور جس طرح کی طرزیں ہیں رم جھم، اب وہ وجد کا بھی غلط رنگ دیا جا رہا ہے. وجد کی اصل ڈیفینیشن ہے جس کو وجد آئے اور اسے پہاڑ سے بھی پھینکا جائے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں گر کہاں رہا ہوں. اور یہاں آپ کے ہاتھ سے مائک بھی نہیں گر رہا. نوٹ کو پھینکا جا رہا ہے یوں کر کے اڑایا جا رہا ہے کیونکہ نوٹ دینا میرا خیال ہے فی نفسی کوئی منع نہیں ہے. انداز کی بات ہے نا. لوگ اپنے ہاتھ پہ جو تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بہت مہنگی اپنے ہاتھ پہ پہنی ہوئی رنگز ہوتی ہیں، نایاب قسم کے سٹونز ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی اتار کے دے دیتے ہیں محبت میں. ساؤنڈ کو لے کے بڑا کانشیس ہوتے ہیں جی کہ یار ساؤنڈ اچھا نہیں ہوگا تو بھائی پڑھائی اچھی نہیں ہوگی. پنجاب کے ثنا خان ہے نا وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. ذکر ایک ٹائم پہ چلا ہے اور ذکر کی بڑی نعتیں بہت مقبول ہوئیں. پھر اس کے بعد حضرت صاحب کی طرف سے بھی فتویٰ آ گیا کہ ذکر انگ وہ کہیں اور جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام کو ایز اے میوزک ایز اے بیٹ، اب میں کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق یا اس کے برگزیدہ بندوں کا نام اگر بگاڑ کے لوں گا تو ان کو کتنا ناگوار گزرے گا. آپ فی نفسی ذکر کو غلط کہہ رہے ہیں یا ذکر کے انداز کو غلط کہہ رہے ہیں؟ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب یا الحاج صدیق اسماعیل؟ الحاج صدیق اسماعیل. الحاج صدیق اسماعیل صاحب یا الحاج خورشید احمد؟ الحاج خورشید احمد صاحب. خورشید احمد صاحب یا خالد حسنین خالد؟ خالد حسنین خالد. خالد حسنین خالد یا الحاج فصیح الدین سہروردی؟ خالد بھائی. خالد حسنین خالد یا حافظ طاہر قادری؟ تو پڑھائی میں تو خالد بھائی سے اوپر نہیں ہے. خالد حسنین خالد یا الحاج سید یوسف میمن؟ یوسف میمن صاحب. یوسف میمن صاحب یا اویس رضا قادری؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. نعت سنی ان کی تو یاد آئی مدینے کی فضا، بہت ہی بہترین نعت خواں ہیں حافظ احمد رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ بہت سبحان اللہ. تھینک یو. سبحان اللہ. اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu Allah, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. وہ تنہا کون ہے Allahu Allah, بادشاہ وہ کون ہے Allahu Allah, ہو مہرباں وہ کون ہے Allahu Allah. کیا اونچی شان ہے Allahu Allah, اس کے سب نشان ہے Allahu Allah, سب دلوں کی جان ہے Allahu Allah. سبحان اللہ. احمد بھائی، اگر خوبصورت نعت خواہوں کو نکالا جائے پورے پاکستان سے تو میرا خیال ہے کوئی 500 نکلیں گے. ان 500 کو فلٹر کیا جائے تو 100 نکلیں گے. ان 100 کو بھی فلٹر کرو 50 نکلیں گے. صحیح. ان 50 کو بھی فلٹر کرو تو میرا خیال ہے کوئی 10 نکلیں گے. صحیح. 10 کو بھی فلٹر کرو تو کوئی 5 نکلیں گے.
5 کو بھی فلٹر کرو تو ایک نکلے گا. سب سے پاکستان کا خوبصورت نعت خواں حافظ احمد رضا قادری تھا. کیا الحمدللہ. آپ سنائیں. ہم ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا, آپ کے نام کے ساتھ حافظ احمد رضا قادری, اور ماشاءاللہ آپ کی جس طرح کی پڑھائی ہے جی, اور آپ کا جس طرح کا لک ہے, سب سے پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ذہن میں بھی یہ آیا کہ یار اویس رضا قادری کے کوئی مطلب کوئی فیملی سے ہیں, کون ہے, یا کوئی ایسی ریزمبلنس لوگوں کو محسوس ہوئی اور آپ تک بھی یہ بات پہنچی کہ یار آپ کون ہیں, اویس رضا قادری کے کون ہیں. تو وہ ذرا بتائیں کہ پہلا تعارف آپ کا, آپ کو یہ محسوس ہوا؟ بالکل, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل ریزیمبلنس ہے. الحمدللہ ایک اچھوں کے ساتھ جو ہے وہ ریزیمبلنس ہو جانا بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے. اور الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ہمارے بڑے سینئر اور ہر دل عزیز بلبل بلبل مدینہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام جتنے حافظ کلام اعلیٰ حضرت اگر کوئی ہے تو وہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ہیں. اور میں اس لیے بھی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ, عزت کرتا ہوں, احترام ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ اچھے ثنا خوان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہیں اور متقی بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی رکھے. اور جب وہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی سمجھ کے اور سمجھا کے پڑھ رہا ہے. اچھا, کہتے ہیں لوگ بڑے موڈی سے ہیں, بڑے نخرے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے اویس بھائی, اور آپ جیسے بڑے بڑے ثنا خواں جب تک ان کو ساری ریکوائرمنٹس نہ ملیں, بڑے بڑے مائک نہ ملیں, ساؤنڈ نہ ملیں, ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو, یہ آتے نہیں ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آتے نہیں ہیں, لیکن دیکھیں یہ ہر بندے کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دیتا ہے, کچھ ناپسندیدگی کے معاملات کا بھی ذکر کر دیتا ہے. کہیں بھی جاتا ہے نئی جگہ پہ کہ یار مجھے یہ چیز پسند ہے, مجھے یہ چیز نہیں پسند. اگر آپ سب تقاضوں کو پورا کر کے بلا ہی رہے ہو پھر ان چیزوں کا بھی تھوڑا سا واہ دھیان. اچھا, میرا تو خیر اس چیز میں ذہن ہے, میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں, لیکن ظاہر ہے ایک عوامی رائے. جی, ایک بندہ مجھے ملا, بول رہا ہے یار یہ جتنے بڑے بڑے نام لیے اویس بھائی کا اور آپ لوگ, بولا یہ غریبوں کی محفلوں میں کہاں آتے. تو میں نے کہا غریب نے محفل کرانی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا اویس رضا قادری کی محفل کرانی ہے, یہ فیصلہ تو کرو. آپ نے نعت خوانی کرانی ہے, آپ ان کے بغیر کرا لو یار. بالکل ایسا ہی. یہ کیا ہے, تو غریب بھی تو یہ سوچ رکھ رہا ہے نا کہ میری محفل میں یہ آئے. بالکل, تو یہ بھی تو سوچ غلط ہے نا یار. نہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار علیہ السلام کی محفل کے لیے کسی ایک مخصوص بندے کا ہونا اور اسی کا ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو آپ گھر والے ہی سب بیٹھ جائیں, گھر کے 5 افراد بیٹھ جائیں, ایک تلاوت کرے, ایک نعت پڑھے, ایک جو ہے وہ مختصر کوئی حدیث مبارکہ بیان کر دے, گھر کا بزرگ کوئی دعا کرا دے, پھر دیکھیں اس محفل کی مقبولیت اور برکتیں کتنی ہوتی. واہ واہ, بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے. اچھا, تاثر دکھتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, ٹی وی پہ بھی, اور محفلوں میں بھی. علماء کرام بڑے ناخوش ہیں, خاص طور پہ ایک جو انگ دکھ رہا ہے محفلوں کا, آپ خاص طور پہ معذرت کے ساتھ پنجاب سائڈ پہ کچھ زیادہ دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ ہلکی شاعری, پھر اس کے بعد جو ذکر اور جو ایکو اور جس طرح کی طرزیں ہیں اس پہ شدید اختلاف ہے علماء کرام کا, سنجیدہ علماء کرام کا. اختلاف بجا ہے ان کا, بجا ہے, اختلاف بجا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ, کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نعت خوانی اور پوری کمیونٹی کو, اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اختلاف بجا. دیکھیں علماء اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور جو چیز اچھا وہ کریں تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے ہمارے لسنرز جو ہیں وہ ان کے ہی حوالے سے دل میں کوئی بات رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, یار فلاں عالم نے بہت سختی کا اظہار کیا, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یار آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس انداز کو اپنا کے, جس طرح آپ سرکار کی ثنا خوانی بیان کر رہے ہو, علماء بھی تو یہی کہتے ہیں, یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ یقین ہوتا ہے پڑھتے وقت کہ آپ کی جو صدا ہے, جو آپ کی آواز ہے, جو آپ کا انداز ہے, جو ثنا خوانی ہے, وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سنی جا رہی ہے, مقبول ہو رہی ہے,
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے آپ کا سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی نعت خوانی آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو یہ چیز مناسب لگے گی کہ آپ گوارا کریں گے کہ آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں اور آپ اسی انداز کو اپنا کے حضور کا ذکر کریں ان کے سامنے؟ تو ان کا جواب ظاہری سی بات ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آقا علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اس انداز میں بے ادبانہ انداز میں ان کا ذکر کریں، وہ بھی پسند اصواتکم فوق صوت النبی، بے شک یہیں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے بے شک۔ اور اب یہ دیکھیں نا، طرزیں دیکھیں احمد بھائی، رم جھم، اب وہ وجد کا بھی غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ وجد کی اصل ڈیفینیشن ہے کہ جس کو وجد آئے اور اسے پہاڑ سے بھی پھینکا جائے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں گر کہاں رہا ہوں، اور یہاں آپ کے ہاتھ سے مائک بھی نہیں گر رہا، یہ آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے ابھی بھی وجد کے دوران، اور اتنی ہمت ہے آپ کے وجود میں کہ مائک بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا وجود پورے کنٹرول میں ہے، اور آپ یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہے۔ جی 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 جی، ان کو لفافے نہ ملے ان کے وجد اتر جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل، کیونکہ نعت خوانی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا پل صراط پہ چلنے کے مترادف ہے، ایسا ہی ہے، اور یہ اتنا حساس کام ہے، ظاہر ہے کہ ادھر ادھر ہوئے تو پھر گئے، بے شک گئے، تو یہ سوچ سمجھ کے بندہ کرے۔ اور یہ جو ایک کلچر آ گیا ہے جس کو نوٹ کے حوالے سے بھی معاملات، اس کو بھی تھوڑا سا آپ بتائیں۔ ایک کلچر آ گیا ہے کہ نوٹ کو پھینکا جا رہا ہے، یوں کر کے اڑایا جا رہا ہے۔ انداز کی بات ہے نا، انداز کی بات ہے۔ نوٹ دینا، کیونکہ ہم اپنے بچپن میں بھی محفلیں دیکھتے تھے، بڑے پیار سے آ کے محبت سے عقیدت سے یوں رکھا جاتا تھا، تو یہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ نوٹ دینا میرا خیال ہے فی نفسی کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے یہ جو اڑایا جا رہا ہے، آپ کسی کو عقیدت میں پیار میں اگر کوئی بھی تحفتاً کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، بے شک آپ اپنی کوئی قیمتی چادر اتار کے، اپنا رومال اتار کے، لوگ اپنے ہاتھ پہ جو تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت مہنگی تسبیحاں ہوتی ہیں، بڑے مہنگے سٹونز ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ پہنی ہوئی رنگز ہوتی ہیں جس میں بڑے قیمتی نایاب قسم کے جو سٹونز ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اتار کے دے دیتے ہیں محبت میں۔ آپ کو محفلوں میں کیا ایسا کوئی مومنٹ یاد ہے جب کوئی بہت ہی اچھا کلام پڑھ دیا؟ مجھے یاد ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے یاد ہے ایک، میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں گا کہ کافی عرصہ پہلے نا میں ایک کلام پڑھتا ہوتا تھا، میں آپ کو ایک لائن اس کی سناتا ہوں، وہ پنجابی کی وہ شاعری ہے، تیرے نام تو واراں جان یا رسول اللہ، تیرے نام تو واراں جان یا رسول اللہ، کربار کرا قربان یا رسول اللہ۔ میں یہ کلام پڑھ رہا تھا، لاہور کی محفل تھی، مجھے اب علاقہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو بالکل آخری لمحات تھے محفل، دعا کے قریب، تو ایک شخص آیا، اس نے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا، والیٹ نکالا، اس نے والیٹ میں جو کچھ تھا پہلے وہ پیش کیا، پھر اس کے بعد اپنا والیٹ بھی وہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا، وہیں پہ رکھ کے وہ کیا کیفیت تھی۔ بعد میں اس کو بلایا، بھائی آپ کے بیچ میں ڈاکومنٹس بھی ہیں اور اس کے اندر آپ کا CNIC بھی ہے اور کچھ ضروری ظاہری بات ہے جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، لائسنس وغیرہ، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے واپس کر دیا، ورنہ تو آیا تو پھر کہاں گیا۔ بات یہ اچھا ایسا بھی ہے احمد بھائی کہ نقلی نوٹ بھی پھینک دی ہو، کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے؟ اس طرح بہت ہوتا ہے کہ نوٹ پہ عید مبارک لکھا ہوتا ہے، آپ نے خیر مبارک کر کے جیب میں ڈال لیا، اب وہ خیر مبارک کے لیے بندہ ہی نہیں ملتا، بندہ ہی غائب، تو ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط، تو بہت غلط ہے، ہاں ایسا ہو جاتا ہے، بہت غلط ہے، دھوکہ ہے۔ ایک تو دینا طریقے سے ہو، اور یہ پھر اگر آپ نعت خوانی کوئی ایسے صحیح العقیدہ نعت خواں کے سامنے آپ کسی کو نذرانہ دے رہے ہو اور آپ عید مبارک والا نوٹ دے رہے ہو، یار یہ تو ایک، میں اس چیز کا احتجاج کروں گا۔ حضرت وجہ شہرت آپ کی جی ڈاکٹر عامل لیاقت حسین ہے
یا آپ کی اپنی پرسنالٹی یا اپنی ادا جو ہے وہ آپ کو ممتاز کر گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں یہ رائے ملتی ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کرانے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ دیکھیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم جو تھے وہ ایک بڑا خوبصورت وسیلہ تھے، نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ گزشتہ 15 سال میں نے رمضان نشریات کی، اور پھر پراپرلی ماشاءاللہ انہی کے ساتھ ہی ہر ایونٹ پہ محافل میں شرکت کا شرف مجھے ملا۔ خاص طور پہ ربیع الاول شریف، مجھے یاد ہے کہ ربیع النور شریف میں میں اگر انگلینڈ بھی گیا ہوتا تھا اپنے دورے پہ تو مجھے وہاں سے بلاتے تھے خاص طور پہ کہ آپ آئیں اور آپ نے شرکت کرنی ہے لازمی۔ تو میرا ان کا ایک ایسی خوبصورت دوستی بھی تھی، اٹیچمنٹ بھی تھی۔ آپ کریڈٹ دیتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کو، آپ کے جو انٹروڈکشن یا فیم جتنا ہے ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر، اور صرف میں نہیں نادر بھائی، بہت سارے ایسے ثنا خان ہیں کہ جو مستقل حصہ رہے ہیں، مثلا حاجی عمران شیخ خطاری صاحب، حافظ طاہر قادری صاحب، اور فرقان باپو بھی رہے ہیں، فرقان باپو بھی آتے رہے ہیں، ایئر بائی ڈیجیٹل میں آتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ محمد علی سہروردی آئے ہیں، محمد علی سہروردی، اور بڑے ثنا خان آتے جاتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا ثنا خواں مشہور و معروف ہے نہیں جو میرے نزدیک جو عامر بھائی کے پروگرام میں نہ گیا۔ بالکل ایسے ہی، حالانکہ جی وہ بھی آئے تھے۔ ہماری پہچان رمضان نشریات تھیں 2012 یا 13 کی غالباً، اس میں ماشاءاللہ اویس بھائی بھی تشریف لائے تھے۔ تو بس وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر جس کا جتنا سفر تھا ان کے ساتھ وہ اتنی دیر ساتھ رہا۔ تو ایک اچھی پرسنالٹی تھی، جذباتی بہت تھے، لیکن ان کی طبیعت کو سمجھ کے، اور جب ان کی طبیعت کو کوئی جانچ لیتا تھا، پہچان لیتا تھا، تو پھر بہت ساری ایسی جو ہے نا وہ جو دل میں کمپلیکیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں۔ کوئی واقعہ بتائیں احمد بھائی اب ان کے جانے کے بعد، کوئی واقعہ، کیونکہ مجھے تو علم ہے آپ نے ان کے ساتھ حج بھی کیا ہوا ہے۔ جی الحمدللہ، 2 دفعہ۔ اور کوئی ایسا واقعہ یا تو حج کا یا کوئی ایسا واقعہ تو چھیڑے، کیسے تھے؟ پیسے دینے لینے میں سخی تھے، بخیل تھے، یا کیا تھے؟ بہت سخی تھے، اچھا، بہت زیادہ سخی تھے۔ اور مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آتا ہے کہ 2014 کی بات ہے، ہمارا مکتب کا ایک دفتر ہوتا ہے، ہر مکتب کا ایک دفتر ہوتا ہے حج کے دوران مکہ مکرمہ میں۔ تو ہمارا مکتب نمبر 1 تھا، تو اس کے دفتر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی تھی۔ میں تھا، ڈاکٹر صاحب تھے اور ان کی اہلیہ تھیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ احمد بس میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، آپ جو ہے وہ کوئی گاڑی بک کر لیں۔ صحیح ہے۔ تو میں نے خیر جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے انداز میں بارگیننگ کر کے گاڑی کے ساتھ ایک طے پا گیا کہ جی ہم اتنے میں ہم یہاں سے وہاں سفر کریں گے۔ آپ نے کون سی گاڑی کی تھی؟ GMC گاڑی کی۔ ٹھیک ہے۔ تو گاڑی بھی میرا خیال ہے اس وقت 750 800 900 تقریباً اتنا تھا، بالکل 1000 سے نیچے تھا، 1000 سے مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی، کوئی 600 700 ریال کے اندر۔ تو جب ہم لوگ ایک تو مدینہ منورہ کا سفر بھی بڑا پیارا، مجھے کہتے رہے رستے میں احمد یہ نعت سناؤ، یہ کلام سنا دو، دیکھو میں آپ کو کہتا تھا کہ ہم اکٹھے سفر کریں گے تو میں آپ سے سنوں گا رستے میں۔ تو وہ ایک سفر الگ خوبصورتی اس سفر کی تھی۔ تو پھر وہاں پہنچ کے جس چیز نے مجھے بڑا خوش کیا کہ جب وہ جو ہمارے ساتھ ایک عربی دوست تھے جو گاڑی کے ڈرائیور تھے، تو ان کو عامر بھائی نے جو طے پائی تھی بات، جو آپس میں ہماری کمٹمنٹ تھی، اس سے ڈبل دیا۔ واہ! مطلب مدینہ شریف پہنچ گیا تو میں عامر بھائی کو بار بار یاد کرا رہا تھا کہ عامر بھائی یہ آپ زیادہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ نہیں بنتے کہ میں بات تو نہیں کی، لیکن میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ بات نہیں ہوئی تو اس کو زیادہ دے رہے ہیں ہم۔ تو شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو، رستے میں آنکھ وانکھ لگ گئی، ذہن سے نکل گیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ احمد رضا اس شہر میں آ کے بھی نہیں اگر لوٹانا تو پھر کہاں جا کے لوٹانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس عربی کو بات سمجھ نہیں آئی لیکن وہ بہت خوش ہو کے گیا۔ کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، بڑا راضی بلے بلے ہو گیا اس کے لیے، تو ڈبل ٹپ مل گئی ہے۔ اور مدینے کی بات ہو رہی ہے،
ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں باتیں ہی کرتا جاؤں اور کلام نہ سنوں آپ سے. دو لائنیں ایڈ کرتے خوبصورت لگے گا. در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا, در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا, مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا, مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا, بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا, بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا, بلال جیسا نصیب ہو تو واللہ نصیب ایسا, واللہ غلام ہو تو بلال جیسا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مزید آپ کی چاشنی آپ کی زبان میں رکھ دے. خوبصورت آواز اور خوبصورت میں کہہ رہا ہوں نعت, اور خوبصورت آپ کی سلیکشن اور پڑھائی. بھائی جان کیونکہ آپ نعت خواہ ہیں, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اچھا جی, دس اینڈ دیٹ, دو میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے. اب سب ہمارے سر کے تاج ہیں, لیکن ایک اپنی پسند کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اس کو میں کہتا ہوں تھت اینڈ تھیت, تھت اینڈ تھیت. تو واہ 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 سبحان اللہ, کیا کیا نام ہے جی, بڑے بڑے نام ہے جی. آپ کی پسند قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, یہ الحاج صدیق اسماعیل, الحاج صدیق اسماعیل صاحب, الحاج صدیق اسماعیل صاحب یا الحاج خورشید احمد صاحب, الحاج خورشید احمد صاحب, الحاج خورشید احمد صاحب یا عمران شیخ اتاری, الحاج خورشید احمد صاحب, خورشید احمد صاحب یا ڈاکٹر نثار معرفانی, خورشید احمد صاحب, خورشید احمد صاحب یا محمد علی سہروردی, خورشید احمد صاحب, خورشید احمد صاحب یا سید فرقان باپو, خورشید احمد صاحب, خورشید احمد صاحب یا قاری شاہد محمود, خورشید احمد صاحب, خورشید احمد صاحب یا شہباز قمر فریدی, خورشید احمد صاحب, خورشید احمد صاحب یا خالد حسنین خالد, خالد حسنین خالد, خالد حسنین خالد یا الحاج فصیح الدین سہروردی. یہ دونوں ایسے نام ہیں, میں اس میں یہ تو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ ایک سید زادے ہیں ماشاء اللہ, لیکن پسند پہ بات ہو رہی ہے, پڑھائی پسند پڑھائی کی بات جہاں تک ہے تو وہ خالد بھائی, خالد حسنین خالد یا غلام مصطفیٰ قادری, خالد بھائی پڑھتا وہ بھی بہت اچھا ہے, غلام مصطفیٰ بھائی بھی بہت اچھا پڑھتا. خالد حسنین خالد یا حافظ طاہر قادری, خالد بھائی کی پڑھائی, اب چونکہ پڑھائی کی بات ہو رہی ہے تو پڑھائی میں تو خالد بھائی سے اوپر نہیں ہے یہ. خالد حسنین خالد یا الحاج سید یوسف میمن, یوسف میمن صاحب, یوسف میمن صاحب یا اویس رضا قادری, ڈیفینیٹلی اویس رضا قادری صاحب. واہ 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 کیا بات ہے, یہ سب ہمارے سر کے تاج ہے, لیکن پسند کی بات ہوتی ہے نا, ایک پسند ہے آپ میں بھی انگ نظر آتا ہے. لیکن آپ نے یہ اچھا کام کیا کہ آپ نے مجھے پڑھائی کا ایک وہ ایلیمنٹ دے دیا کہ پڑھائی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ آپ نے جتنا مطلب جن نعت خوانوں کو پیرالل رکھا ہے نا خورشید بھائی کے, خورشید احمد صاحب, خورشید احمد صاحب بہت ہی سینئر اور بہت خوبصورت پڑھنے والے, سبی الدین سبی رحمانی, کیا وہ سبی الدین سبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ اکثر جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹی وی چینلز پہ ان سے ملاقات رہتی ہے, وہ بھی بڑے اچھی پڑھائی, اور ان کے کلاموں میں جو جان ہے, جو درد ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کیفیت ہے. کعبے کے اوپر جو ظاہر ہے بہت سارے کلام ملتے ہیں, لیکن ابھی بھی جی کعبے کی رونق, کعبے کا منظر جو ہے وہ سر فہرست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے, مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے, پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر, اللہ اکبر
اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنا بڑا کلام ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اچھا علماء کرام پسند پہ بات ہو رہی ہے، سر سب ہمارے سر کے تاج، سب سر کے تاج پسند پہ بات ہو رہی ہے. ہاں، کوکب نورانی اوکاڑوی یا ثاقب رضا مصطفی؟ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. کوکب نورانی اوکاڑوی یا پیر اجمل قادری؟ پیر اجمل رضا قادری صاحب. پیر اجمل رضا قادری یا عبدالحبیب اتاری؟ پیر اجمل رضا قادری صاحب. پیر اجمل رضا قادری یا مولانا عمران اتاری؟ مولانا عمران اتاری. مولانا عمران اتاری یا طاہر القادری صاحب؟ مولانا عمران اتاری. مولانا عمران اتاری یا مولانا ہاشمی میاں انڈیا والے؟ دیکھیں اب یہ آ گئی بیچ میں حد آ گئی. مشکل تو کرنی ہے نا، اسی لیے تو بیٹھے. آسان دے دیں گے تو پھر کیا ہے. مولانا عمران اتاری صاحب. مولانا عمران اتاری یا مفتی منیب الرحمان؟ مفتی منیب الرحمان. مفتی منیب الرحمان یا مفتی ثمر عباس اتاری؟ مفتی منیب الرحمان. مفتی منیب الرحمان یا شاہ عبدالحق قادری؟ شاہ عبدالحق قادری. شاہ عبدالحق قادری یا مظفر حسین شاہ قادری؟ شاہ عبدالحق قادری صاحب. شاہ عبدالحق قادری یا مفتی اکمل؟ مفتی اکمل صاحب. مفتی اکمل صاحب. مفتی اکمل صاحب مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. مجھے بھی. مفتی اکمل قادری صاحب یا علامہ شاہ تراب الحق قادری؟ علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب. علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب یا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب؟ محمد شفیع اوکاڑوی صاحب. اچھا میں نے یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں گا کہ میرے والد صاحب نے محمد شفیع اوکاڑوی صاحب کے بڑے پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں، اور وہ بتاتے ہوتے تھے کہ آج تو نعت خوانی کا ماحول بدل گیا، لیکن اس وقت 4 گھنٹے کی ان کی حضرت کی تقاریر ہوا کرتی تھی. بالکل ایسے ہی. یہ بہت بڑی ہم نے بھی کیسٹ ہی دیکھی، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ حضرت کام کر رہے ہیں. اور ایک نام چھوٹ گیا ہے، شفیع اوکاڑوی صاحب یا حنیف قریشی صاحب؟ شفیع اوکاڑوی صاحب. شفیع اوکاڑوی صاحب ماشاء اللہ. ذاتی گاڑیوں کی بھی پسند تو ہوتی ہے انسان کو. میں سمجھتا ہوں میرا اقوال زرعی ہے ذاتی، انسان اپنی حیثیت سے زیادہ بڑی گاڑی رکھے جو اس کی حیثیت ہو، کیونکہ سواری اچھی رکھنی چاہیے. سواری اچھی رکھنی چاہیے. انسان خاص طور پہ مرد حضرات کا زیادہ ٹائم سواری پہ گزرتا ہے، تو میں اس لیے بولتا ہوں اپنی حیثیت سے مہنگی چیز رکھو. بھائی جان ہاں تو یہ ذرا گاڑیوں میں تو بتا دیں. اوہو، اسپورٹیج یا گرینڈی؟ گرینڈی. گرینڈی یا پوجو؟ گرینڈی. گرینڈی یا اسٹونک؟ گرینڈی. گرینڈی یا سٹی؟ گرینڈی. گرینڈی یا سوئفٹ؟ گرینڈی. گرینڈی یا آلٹو؟ گرینڈی. ہاں لیکن آلٹو بھی بھائی یہ بڑی ابھی تو سنا ہے بین ہو رہی ہے ہائی وے وغیرہ پہ، کیونکہ بالکل. ہاں گرینڈی یا سیوک؟ گرینڈی. گرینڈی یا کارنیول؟ کارنیول ایک الگ کیٹیگری ہے، میں نے ابھی تک یوز نہیں کی، لیکن گرینڈی. گرینڈی یا ہیول؟ ہیول، کیونکہ میرے پاس. ہیول یا سوناٹا نیا ماڈل؟ ہیول. ہیول یا فارچونر؟ ہیول. ہیول یا لینڈ کروزر؟ لینڈ کروزر. لینڈ کروزر یا بی ایم ڈبلیو؟ بی ایم ڈبلیو. بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز؟ مرسیڈیز. مرسیڈیز یا پورشے؟ مرسیڈیز. مرسیڈیز یا فراری؟ مرسیڈیز. مرسیڈیز یا اپنا مرسیڈیز یا سوناٹا پہ پھر آ رہا تھا، کیا کر رہا ہوں میں. مرسیڈیز یا بگاٹی؟ بگاٹی لے لیں. بگاٹی پہ تو پھر ختم ہو گیا نا بھائی، آخری گاڑی. اب مجھے سمجھ آیا بگاٹی آخری گاڑی. کیا بات ہے بھجن. بھوک انسان کو جب لگتی ہے تو انسان کچھ بھی کھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز دکھے وہ کھا جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو کھانے میں کیا پسند ہے بھائی کو اپنے؟ اب یہ دو کھانے کے شوقین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، نہاری یا پائے؟ نہاری. نہاری یا کراچی کے بن کباب؟ نہاری. نہاری یا لاہور کے گول گپے؟ نہاری. نہاری یا چکن کڑھائی؟ چکن کڑھائی. چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی؟ مٹن کڑھائی. مٹن کڑھائی یا ہاں دال چاول؟ مٹن کڑھائی. مٹن کڑھائی یا کشمیری پلاؤ؟ مٹن کڑھائی. مٹن کڑھائی یا پنجاب کا ساگ؟ پنجاب کا ساگ. پنجاب کا ساگ یا کے پی کے کا چپلی کباب؟ چپلی کباب از مائی فیوریٹ. وہ کیا ڈیزل والے تیل میں بنا ہوا ہوتا ہے خدا کی قسم. لیکن میں نے زیادہ تر انگلینڈ میں کھایا ہے. ہاں وہاں پہ بھی ڈیزل والا تیل ہوگا. انگلینڈ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں کی بڑی مشہور وہاں کی روڈ ہے. آپ شاید آپ نے سنا ہو ومزلو روڈ.
مانچسٹر کی جس طرح ہماری فورٹ اسٹریٹ ہے تو ومزلو روڈ پہ میں نے وہاں پہ کافی کھایا ہے کافی دفعہ, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. KPK کے چپلی کباب یا شامی کباب؟ KPK کی چپلی کباب. چپلی کباب جیت گیا. میں کہہ رہا ہوں کمال ہو گیا بھائی چپلی کباب پہ. اب آپ کو پتا ہوگا کیا, جہاں جائیں گے آپ کو چپلی کباب سرو ہو رہا ہوگا اور آپ بولیں گے یار یہ بالکل ٹھیک. اچھا احمد بھائی, آج کل کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محفل نعت ہو رہی ہیں, بڑی بڑی اسٹیجز ہو رہے ہیں, عوام کنٹینروں پہ اور ادھر ادھر بڑے بڑے اسٹیج ہیں, لاہور میں تو خیر بہت بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں جی, تو یہ اتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں, ایک رکت طاری ہوتی ہے عوام پہ, یا ایک جو کمرے کی محفل ہوتی ہے اس میں ایک عجیب رکت ملتی ہے, اور بعض اوقات بڑی بڑی محفلیں جو روڈ پہ ہوتی ہیں وہ ہڑاہڑی میں پتہ ہی نہیں چلتی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں دونوں محافل کی جو کیفیات ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے, دونوں محافل کی کیفیات میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. جو کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک کیفیت بنتی ہے چند لوگوں میں, بعض اوقات وہ محفل میں نہیں بنتی, ہاں وہ بڑی محافل میں وہ نہیں بن پاتی, لیکن بعض اوقات بڑی محافل کسی ایسے موقع پر ہوں جس طرح شب برات کے موقع پر ہو, شب معراج کی محفل ہو, یا 11ویں 12ویں کی درمیانی شب, تو کبھی کبھی ایسی محافل میں اتنی کیفیت بن جاتی ہے کیونکہ بعض اوقات جب سب مل کے, اب جس طرح جشن ولادت کے موقع پر جو ایک گھڑی آتی ہے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, تو وہ جو گھڑی ہوتی ہے نا اس پہ جو بڑی عوامی پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح فجر کی اذان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں, درود و سلام کے گجرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو ان محافل میں بھی بڑی کیفیت بن جاتی ہے. وقت کی بات ہوتی ہے, وقت کی بات ہوتی ہے, اور عوام کی بھی بات ہوتی ہے, عوام کی بھی بات ہوتی ہے, آرگنائزر کی بھی بات ہوتی ہے, آرگنائزر نیتوں کی بھی بات ہوتی ہے. اصل میں یہی بات ہے, نیتوں کہانی نیت پہ آ رہی ہے, نیتوں کی بات, نیت پہ ہو رہی ہے بات کہ کون کس نیت سے کرا رہا ہے محفل. ایسا ہی ہے, ایسا ہی, بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے. اور اچھا ایک نعت خوانی, خاص طور پہ نعت خوانی کے لیے ایک ساؤنڈ کتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے احمد بھائی؟ جس طرح آپ لوگ ساؤنڈ کو لے کے بڑا کانشیس ہوتے ہیں کہ یار ساؤنڈ اچھا نہیں ہوگا تو بھائی پڑھائی اچھی نہیں ہوگی, عوام تک وہ بات نہیں جائے گی ہماری بھی. تو ساؤنڈ کا کیا ہے کہ ہلکے ساؤنڈ پہ آپ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مائک رکھ کے یار میں جا رہا ہوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اچھا اس میں نا جو پنجاب کے ثنا خان ہے نا وہ کچھ کمپرومائز کر جاتے ہیں, لیکن جو ثنا خان زیادہ اسٹوڈیوز میں پڑھنے والے ہوتے ہیں نا, جن کو اسٹوڈیو افیکٹس کی عادت ہوتی ہے, یا جو ہمارے آج کل افیکٹس ساؤنڈ کے پبلکلی چلائے جا رہے ہیں عوام محفل کے اندر, عام محفلوں کے اندر, تو اس کے جو ایڈکشن ہے نا تو وہ پھر ایک ثنا خان کو بڑی ریکوائرڈ ہوتی ہے. جب وہ محفل میں جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہی ساؤنڈ ہونا چاہیے, اگر یہ لگوا لیں گے تو پھر پڑھنے کا مزہ ہی الگ آئے گا. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, اور میں اس بات کا اکثر اظہار کرتا ہوتا ہوں کہ جہاں آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے ماشاءاللہ اسٹیج ڈیکوریشن پہ, آپ نے لنگر شریف پہ اور بہت سارے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں اخراجات کے, تو وہاں ساؤنڈ پہ بھی آپ کو خرچہ کرنا چاہیے, اور ساؤنڈ پہ آ کے آپ کمپرومائز نہ کریں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی محفل بہت خوبصورت انداز میں آگے بڑھتی ہے. آپ کو ذاتی طور پہ سب سے زیادہ پڑھنے میں کہاں مزہ آتا ہے پاکستان میں؟ لاہور, کراچی, فیصل آباد, اسلام آباد, پنڈی یا ملتان؟ اچھا مجھے سب سے زیادہ جو مزہ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے شہر لاہور میں اس کی تو بات ہی الگ ہے, لیکن اگر آپ شہر سے باہر کسی جگہ کی بات کریں تو کراچی کی محفل میں بہت زیادہ لطف آتا ہے مجھے, کیونکہ میں نے گزشتہ 15 سال یہاں پہ ماہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ گزارا ہے, پورا 15 سال پورا مہینہ میں رہتا تھا. پھر اس کے دوران پھر بڑی بڑی محافل بھی, تکمیل قرآن کے حوالے سے ختم القرآن کے پروگرامز ہوتے تھے, یا یہ آخری جو طاق راتوں کے حوالے سے پروگرامز ہوتے تھے. تو جو عوام یہاں پہ ماشاءاللہ رسپانس دیتی ہے اس کا بڑا لطف آتا.
اس کا لطف آتا ہے اور بالکل آتا ہوگا. اور اس کی وجہ ایک بتا دوں, وجہ بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے, عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں, غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں, وہ توصیف و ثنائیں شہ ابرار میں ہر لحظہ قربان, ورنہ وہ سید علی نسبیہ وہی امی لقبی, ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی, اور کہاں ہم سے گناہ گار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اچھا, اب جو میں لطف کی بات کر رہا تھا, وہ اس شعر کو جب میں پڑھتا ہوں نا پوری دنیا میں کسی بھی محفل میں, تو وہاں پہ اتنا لطف شاید نہ آتا ہو جتنا کراچی کی عوام میں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں, مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی, کہ میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی, کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں, مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی, کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی, کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا, ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے, دنیا کو جھکا لیتا ہے, کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. یہ بہت بڑی وجہ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے کہ سامنے جب ساری قومیں بیٹھی ہوتی ہیں, کیا پتہ محفل میں بلوچی بیٹھے ہیں, مہاجر بیٹھے ہیں, میمن بیٹھے ہیں, سندھی بیٹھے ہیں, ہندی بیٹھے ہیں, بنگالی بیٹھے ہیں, کتنے سارے کراچی میں قومیں ماشاءاللہ بستی ہیں. تو خاص طور پہ اس چیز کا تو میں اظہار اکثر محفلوں میں کرتا ہوں. اچھا احمد بھائی, ذکر ایک ٹائم پہ چلا ہے جی, اور ذکر کی بڑی نعتیں بہت مقبول ہوئیں ہر عام و خاص میں. جی, تو پھر اس کے بعد حضرت صاحب کی طرف سے بھی فتویٰ آ گیا, اور جی, اہل سنت میں اجماعی اس چیز پہ فتویٰ آ گیا کہ ذکر کا جو وہ ہے نا انگ, وہ کہیں اور جا رہا ہے, تو اس کو روکا جائے. جی, تو وہ اب ہوتا نہیں ہے. تو آپ کتنا مس کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی بہت ساری نعتیں ہیں جو ذکر کے ساتھ تھیں. اچھا, میں یہاں پہ اب ایک بات بالکل کلیئر, میرا ایک موقف ہے بالکل کلیئر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہوں اور کسی محفل میں جاؤں اور کسی کے کہنے پہ میں پھر سے اس کا لطف لینے لگ جاؤں کہ یار کوئی علماء میں سے کوئی یہاں بیٹھا تو نہیں ہوا, کوئی یہاں بزرگ تو نہیں بیٹھا ہوا جس کو ناپسند ہو. یار آپ ایک چیز کو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک نام کو آپ ایز اے میوزک, ایز اے بیٹ, اب میں کہہ رہا ہوں اللہ, ٹھیک ہے, میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق یا اس کے برگزیدہ بندوں کا نام اگر بگاڑ کے لوں گا تو ان کو کتنا ناگوار گزرے گا. تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ایز اے میوزک, وہ بھی بیک گراؤنڈ, میں کس طرح استعمال کر سکتا ہوں. اس چیز کی بھی مجھے ریئلائزیشن جب ہوئی الحمدللہ, تو نادر بھائی میں نے اعلان اس چیز کو, آپ فی نفسی ذکر کو غلط کہہ رہے ہیں یا ذکر کے انداز کو غلط کہہ رہے ہیں؟ انداز کو, کیونکہ عرب میں بھی ہوتا ہے, اویس بھائی بھی ذکر کا جو انداز ہے نا, اس کا ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں کا ذکر میں لے آیا تو یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جی, دیکھیں نا, ہاں, ذکر ہمارے علماء اکرام نے اس کو مطلب کسی شرط پہ نہیں رکھا کہ یوں کرو گے تو جائز ہے. انہوں نے بالکل کلیئرلی ذکر والی نعتوں کو, ذکر والے کلاموں کو منع کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی محفلوں کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. اور پنجاب والی سائڈ میں تو ابھی بھی نادر بھائی بہت زیادہ یہ چیزیں رائج ہیں اور ہوتی ہیں محفلوں میں. میں جتنا کوشش کر سکتا ہوں ایک نعت خوان ہونے کی حیثیت سے, جو لوگ میری بات کو سنتے ہیں اور میری بات کو سن کے عمل کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں خود اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا. صحیح ہے, کیونکہ ہمارے جید علماء کرام نے جب اس چیز کو منع کر دیا تو پھر کوئی رستہ نہیں ہم نکال سکتے کہ کوئی ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی اور راہ نکال لیں کہ یار نہیں, اچھا یوں نہیں تو یوں کر لو, یوں نہیں تو یوں کر لو. جب علماء نے منع کر دیا, اور پھر آپ کا دل, آپ کا ضمیر سب سے بڑا اندر ملامت کرنے کے لیے موجود ہے نا, کہ جس چیز کی آپ کو وہ خود نفی کر رہا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا.
آقا وہی بات آپ ذہن میں رکھیں نادر بھائی، اگر آقا کریم علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہوں تو کیا آپ اس طرح اس انداز میں اللہ اکبر، پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے یار، آپ کا جواب بالکل کلیئر ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے، سانسیں روک کے کھڑے، بالکل، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھا، ہو کرم سرکار یا سرکار توجہ فرمائے، کوئی ان میں سے ایک کچھ؟ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار۔ یہ کلام ایسا کلام ہے جو اللہ درجات بلند فرمائے میری والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے، ان کو یہ کلام بڑا پسند تھا، اور مجھے یاد ہے کہ دسمبر کا مہینہ تھا، میری نانی جان کا انتقال ہوا تھا، اور میں اس وقت انگلینڈ کے دورے پہ تھا، تو میں شرکت نہیں کر سکا تھا جنازے میں۔ تو میں جب واپس آیا تھا تو میں نے ان کے چیلم پہ یہ کلام پڑھا تھا، اور وہ آخری موقع تھا میری والدہ کو سامنے بٹھا کے جب میں نعتیں سنایا کرتا تھا۔ آپ کی والدہ سنتی تھی؟ ہاں، میری والدہ نے سب سے پہلی نعت ہی انہوں نے مجھے یاد کروائی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، ایک لائن اور، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ مجھے نادر بھائی وہ کمرہ بھی یاد ہے، مجھے وہ جگہ یاد ہے، وہ صوفہ یاد ہے جہاں بیٹھ کے میری امی نے مجھے نعت شریف یاد کروائی تھی۔ تو مائیں ایسے نہیں کہا جاتا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہیں، اور جب ماں کی گود سے بچہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر نعتیں سیکھتا ہے تو پھر سبحان اللہ اس کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اجاگر ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے وہ چیز۔ ایک اور فرمائش آ رہی ہے، کون سی؟ اور آپ پڑھیں گے، بہت اچھی قصیدہ معراج پہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، اور اویس بھائی بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور مجھے بھی بہت پسند ہے اس کے ذرا۔ اچھا جی، اس کے میں اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا، اس کے دو انگ ہیں، دو انگ ہیں، آپ نے تیزی میں سننا ہے کہ سلو ٹیمپو؟ چلیں ٹھیک ہے جی۔ وہ سرور کشور رسالت، دوسری طرف پہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرعنا دل کا بولتے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹتی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی۔ اچھا یہ شعر سنے اعلیٰ حضرت کا، میں بچپن میں فزکس میں وہ ایک چیپٹر ہوتا تھا ریفلیکشن، یاد ہے آپ کو کہ وہ پرزم اور ریفلیکشن اور لائٹ ریفلیکٹ ہو کے، تو میں نے جب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنا نا، اللہ اکبر، میری جو کیفیت بنی کہ وہ رات کیا
تو میں آپ کو شروع سے سناتا ہوں. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی اللہ کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹتی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. وہی کانسیپٹ کہ رخ مصطفیٰ سے نور نکلا، اس آئینے سے ٹکرایا، اس طرف گیا، اس سے ٹکرایا. اللہ. اچھا یہ کچھ نعت خواں ہیں، اگر ایک کلام ان کی زندگی سے آپ لینا چاہیں جی کہ یار یہ میں اور پڑھ کے سنانا ہے، سب سے پہلے تو اویس بھائی سے کون سا کلام لینا چاہیں گے؟ ان کی پروفائل میں پتہ نہیں کتنے کلام ہیں، تو کون سا ایک؟ ہاں اویس بھائی سے ایک کلام میں مطلب اگر انہی کا لکھا ہوا ہے. کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی. حافظ طاہر قادری سے. حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں نو ڈاؤٹ، اور ان کے کلام جوشیلے ہوتے ہیں بالکل کراچی کے، ہاں کراچی کے ماحول کے حساب سے. ان کے منہ سے ویسے مجھے ذاتی طور پہ نا جو تھوڑا سا میٹھے میٹھے انداز میں کلام پڑھتے ہیں نا وہ زیادہ پسند ہے. نہیں ایک کون سا کلام لیں گے ان سے، کوئی ان کی جو اچھا میں بتاتا ہوں جو میں اکثر محافل میں پڑھتا بھی ہوں، وہ ہے رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. صدیق اسماعیل صاحب سے کون سا کلام لیں؟ ان کے کلام کی بہت فرمائش ہوتی ہے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر نثار معرفانی سے کون سا لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہاں یہ بھی ہے لیکن مجھے ان کے جو کلاموں میں جو میں نے پڑھا بھی ہے شاید ایک آدھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. فصیح الدین سہروردی سے کون سا کلام لیں گے؟ فصیح الدین شاہ صاحب سے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. قاری وحید ظفر قاسمی سے کون سا لیں گے؟ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفراته. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو مجھ سے 100% آڈینس سہمت ہوگی کہ باتیں تو چل ہی رہی ہیں، باتیں ہی اتنی میٹھی ہیں ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ کیا بات ہے، لیکن جو کلام پڑھ رہے ہیں دل نہیں کر رہا کہ ایک سیکنڈ بھی پاز کریں، سنتے رہیں. بلکہ میں نے اپنے ٹیم سے فوراً ریکویسٹ کی، ہمارے پلان میں نہیں تھا، میں نے کہا کچھ ایک لائن ہے، میں سارے کلاموں کی فرمائشیں کروں گا. بسم اللہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. تو کو جا من کو جا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. نبی صلو علیہ. النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ. وہ شہر محبت،
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ. زہ مقدر، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. احمد رضا بھائی، میں بہت اچھی پوڈ کاسٹوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ ختم نہیں ہو رہی، یہ پاز ہو رہی ہے. وقت نے اجازت دی تو اسے کہیں پھر ریزیوم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضور کی ثناخوانی پہ بات ہو رہی ہے، حضور کی نعت پہ بات ہو رہی ہے. اور معزز خواتین و حضرات، دیکھیں آج ایک چیز سیکھ لیں، سمجھ لیں. ہر چیز کو نعت نہیں بولتے، کوئی بھی چیز کو نعت نہیں بولتے. نعت الگ ہوتی ہے، منقبت الگ ہوتی ہے، مناجات الگ ہوتی ہے، استغاثہ الگ ہوتی ہے، حمد الگ ہوتی ہے، عارفانہ کلام الگ ہوتا ہے، اور ماں کی شان الگ ہوتی ہے، نظم الگ ہوتی ہے. یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. نعت رسول مقبول اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے اوصاف کو بیان کیا جائے، تعریف کیا جائے. مطلب میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. میں بتا دوں آپ کو، سب سے اولا، میں بتا دوں آپ کو. جی. سبحان اللہ ما اجمل کا، یہ نعت ہے، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک کیونکہ آپ کے منہ سے بڑا مشہور ہوا ہے جی، جاتے جاتے ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے حوالے سے بات نہ کریں. اور جاتے جاتے جو حسنین کریمین کے لیے آپ امن کا محروم بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی،
ایسا بادشاہ حسین سبحان ہے اللہ۔ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ حسین تیرا لہو لہت کا اجالا ہے، کوئی شک نہیں کہ تجھے سرور کونین نے پالا ہے، اور حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا، اسے تو تیرے علی اصغر نے مار ڈالا۔ اللہ میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی کے زیر و عطا، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں، مولا حسین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے گیا تھا عراق زیارات کے لیے، تو وہاں پہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی کربلا شریف میں۔ تو وہاں پہ حاضری پیش کرنے کے بعد جب میں آ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا، رات کا ٹائم تھا، تہجد کی گھڑیاں تھیں، تو وہاں پہ ایک شخص وہ آ کے مجھ سے گلے ملا، تو وہ ہو بہو آپ کی یا اللہ بالکل۔ اور اگر میں آپ کو اس کی میں تصویر دوں گا، آپ اس میں لازمی لوگوں کو دکھائیے گا کہ وہ مجھے آ کے اس نے گلے سے لگایا اور عربی بولنا شروع کر دی، کیف حالک یا شیخ، اور اس نے پوچھا انت من وین، کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا من الپاکستان۔ تو میں بھی بات ہی کر رہا تھا تو میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا یار نادر بھائی یہاں تو پرینک نہ کرو میرے ساتھ کہ آپ اچھا بھلا اردو بولتے ہو، یہاں آ کے آپ نے مجھے دیکھا۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ یا حبیبی انت عراقی، تو محبت عراقی۔ آپ کی محبت آپ نے وہاں بھی یاد کیا، اور اتنی بابرکت جگہ پہ یاد کیا، اور وہ ایک بندہ مل گیا جو ہماری ریزیمبلنس رکھتا تھا۔ تو احمد رضا بھائی شکریہ، چھوٹا ورڈ ہے، اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے، اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے، آمین آمین، اللہ مزید آپ کو کامیابیاں دے، اللہ آپ کی والدہ کی بے حساب مغفرت، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہم رمضان کے اس طاق راتوں میں سے ہیں، عین ممکن ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، اور ہم دعا گو ہیں خاص طور پہ آپ کی والدہ کے لیے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آپ اپنی فیلڈ کے ایک ہیں ماشاءاللہ، اور آپ منفرد ہیں، اور آپ کی پڑھائی لاجواب، آپ کی ڈریسنگ لاجواب، آپ کی اخلاق لاجواب، آپ کی ہر چیز لاجواب، آپ زبردست ہیں سر، زندہ باد زندہ باد۔ معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے ایک مجبوری بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے پورا یونٹ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو یہیں بریک لگائیں گے، اس دعا، اس یقین، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے احمد رضا قادری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔